اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اس انداز سے جو ہے وہ اپنے وظائف کو انشاءاللہ انجام دیا جائے. تو یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ ایک طرف کر دیتے ہیں. اب آئیے وہ اہم ترین موضوع کہ جو ہے ہمارے عقائد کا حصہ ہے بدا. اور فقط یہ نہیں کہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے، اہل بیت علیہم السلام نے تشریحات فرمائی ہیں. برادران اہل سنت میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ نام اتنا زیادہ کنٹروورشل کر دیا گیا ہے کہ جس سے ہم سمجھ نہیں سکتے اس کو. بدا کو اتنا زیادہ کنٹروورشل بنا دیا کہ لفظ سنتے ہی ہم ایک دم کہتے ہیں نا نہیں جائز نہیں کریے، وگرنہ جو اس کے اندر مفہوم ہے وہ کوئی اس میں لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اہل سنت میں ہی موجود. پھر ایک ستم ہے جو کہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جو بدا ہے اس کو تو میرے مکتب سے لیا جاتا ہے لفظ کو، لیکن جو اس کا تشریح لی جاتی ہے وہ میرے مکتب سے نہیں لی جاتی، وہ غیر اپنے مکتب سے لیتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر لفظ میرے مکتب سے لیا ہے تو تشریح بھی میرے مکتب سے لی، تو صحیح سمجھ میں آئے گا کہ وہ اس لفظ کو بدا کیوں کہا گیا ہے. بدا علم کلام میں ایک اصطلاح کا نام ہے، یہ کلام میں بھی بدا کا استعمال ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ظاہر اور آشکار ہونا. کوئی شے ظاہر ہو جائے، کوئی شے آشکار ہو جائے تو اس کو بدا کہتے ہیں. اصطلاح میں خداوند عالم کی جانب سے کسی ایسی چیز کے ظاہر اور آشکار ہونے کو بدا کہا جاتا ہے جس کے عام طور پر توقع نہیں رکھی جا رہی. مطلب متوقع کچھ اور ہو اور رونما کچھ اور ہو جائے، اس کو کہیں گے بدا. بہت توجہ، متوقع آپ توقع کر رہے تھے کسی شے کی لیکن ہوا کچھ اور، اس کو کہتے ہیں بدا. بدا ایک اصول ہے اسلام عقائد کے اندر، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام کے تمام مکاتب جو ہیں وہ اس پر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ڈرتے ہیں بہت ساری باتیں کہتے ہیں. بدا کا نام استعمال نہیں کرتے، لیکن بات وہی ہے. مثلا سورہ مبارکہ آراف آیت نمبر 142، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. پروردگار نے وعدہ کتنی راتوں کا کیا؟ پروردگار نے وعدہ کیا ہے لا تخلف المیعاد، یاد رکھیے 30 راتوں کا وعدہ کیا. کتاب کتنی راتوں میں؟ 40 راتوں. یہ 10 راتوں میں کیا ہوا؟ متوقع کیا تھا؟ 30 راتیں متوقع تھی. کتنی راتیں ہوئیں؟ 40 راتیں. اس کو بدا کیا؟ کیا بتائیے؟ میں نے آیت پڑھی ہے، روایت کو تو آپ ضعیف کہہ کے الگ کر دیں گے، یہ آیت بھی ضعیف ہے معاذ اللہ، یقیناً نہیں. تو بس اب کوئی بھی نام دو، اس آیت کی تفسیر میں کچھ بھی کہو، وہ جو کہو گے ہم اس کو بدا کے نام سے جانیں. اب بتاؤ بدا صحیح ہے یا غلط؟ سامنے آپ کے سامنے آیت موجود. بالکل اسی طریقے سے اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک چارٹ بنا رہا ہوں. تقدیر الہی، یعنی بدا کی جو گفتگو ہے، بدا کی گفتگو تقدیر سے ملتی ہے. وہ کس طرح سے دیکھیں. تقدیر یہاں دو طریقوں سے ہم بیان کر سکتے ہیں. ایک تقدیر حتمی ہے اور ایک تقدیر معلق اور مشروط. تقدیر حتمی اور قطعی، اور تقدیر معلق اور مشروط. تقدیر معلق اور مشروط کون سی ہوتی ہے؟ یعنی کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے
آپ کے انجام دیے ہوئے فعل کو بھی اپنے کسی فعل کو انجام دینے کے لیے شرط قرار دے دیا کہ تم نے اگر وہ کر دیا تو ہم یہ کر دیں گے. اگر تم نے نعمت کا شکر ادا کر لیا تو پھر ہم تمہیں نعمت میں اضافہ کر دیں گے. پروردگار تو پہلے ہی اتنی نعمت کیوں نہیں دے دیتا جتنی بعد میں دی؟ جواب یہی آئے گا کہ جو دیا ہے پہلے اس کا تو شکر ادا کرو. جتنا جتنا شکر ادا کرتے رہو گے ہم تمہیں نعمتیں بڑھاتے رہیں گے، نعمتیں بڑھاتے رہیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت توجہ. جو ظرفیت ہے وہ میری ہے. جب میں نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں تو اپنی ظرفیت کو بڑھاتا ہوں. جیسے ہی ظرفیت بڑھتی ہے پروردگار اور نعمت دیتے. تو گویا جتنا ظرف ہے اتنی نعمت مل جائے، جتنا ظرف ہے اتنا توفیق ہو جائے. ظرفیت کو بڑھائیے، توفیقات الہیہ میں اضافہ ہی اضافہ. وہاں لمیٹیشن نہیں ہے، یہاں لمیٹیشن. اگر اپنے کمال کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں معرفت میں گہرائی پیدا کرنی. جتنا گہرائی میں اتریں گے کمال میں اضافہ. عجیب. تو تقدیر حتمی اور تقدیر مشروع، آخری 10 منٹ. تقدیر معلق اور مشروط میں جہاں پر میں کچھ کردار ادا کروں گا، مثلا یہی شکر ادا کروں گا تو اور مل جائے گا. اور حتمی اور قطعی میں چاہے میں کچھ کر لوں مجھے وہ مل کر رہے، وہ تو ہونا ہی ہونا. حتمی اور یقینی قضاء و قدر جس سے اب وہ کیا ہے، یعنی کہ جس سے فقط خدا آگاہ ہے. یہاں بدا کا امکان نہیں کیونکہ وہ حتمی ہے، وہ یقینی ہے. اس میں بدا کا ہونا علم خدا بندی میں تغیر اور تبدیلی کا سبب بنتا ہے جو کہ محال ہے. خدا نے حتمی قرار دیا ہے تو وہ چینج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسری طرف جس کو ہم نے کہا کہ جو دوسرا پہلو ہے کہ ایسا حتمی اور یقینی قضاء و قدر جس سے خدا کے علاوہ ملائکہ، انبیاء اور اولیاء الہی بھی آگاہ ہیں. اور چونکہ خدا خود ملائکہ اور اپنے انبیاء اور اولیاء کو نہیں جھٹلاتا، اس قسم میں بدا کا ظاہر ہونا انہیں جھٹلانے کا سبب بنتا ہے. اس لیے اس قسم میں بھی بدا قابل تصور نہیں ہے. اگر اس کے کسی چاہنے والے نے کچھ کہہ دیا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. ارے اس کے کچھ چاہنے والے تو ایسے ہیں کہ جو کہ ضروری نہیں کہ خدا نے حکم دیا. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ خدا نے کچھ بیان کیا، میں نے وہ آگے بیان کر دیا. اب خدا اپنے ارادے کو بدل لے. میں نے کچھ خدا نے بیان کیا مجھے، میں نے آگے بیان کر دیا. اب خدا اگر اپنے ارادے کو بدلے تو جو میں نے آگے بیان کیا میں بھی تو جھوٹا قرار پا جاؤں گا. تو پروردگار یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا کوئی اولیاء اللہ جو ہے وہ جھوٹا قرار پا جائے. یہ ایک درجہ ہے. کچھ اولیاء ایسے ہیں کہ ابھی وہاں سے کوئی حکم نہیں آیا ہے، بچے نے پوچھ لیا ہے کہ ہمارا عید کے جوڑے کہاں ہیں، کہا درزی کے پاس. تو چونکہ کہہ دیا ہے کہ خیاط کے پاس ہیں تو آنے والا ملک جو کہ ملک ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ملک ہوں، چونکہ کہہ دیا گیا ہے کہ درزی کے پاس ہیں تو درزی ہوں. اور درزی بھی ایسا درزی ہے کہ جس نے اس سے پہلے کوئی کپڑے سیے نہیں ہیں، اس کے باوجود اگر کہہ دیا ہے درزی ہے تو درزی ہوں. تو پروردگار اپنے بندگان کو جو اولیاء اللہ ہیں انہیں جھٹلاتا نہیں ہے. اور اسی کچھ بندگان ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہی کہتے. کتنا حسین. اور آج بھی میرا دل کہتا ہے کہ وہ ملک جو ہے فخر سے آج بھی
جس کو کہتے ہیں اپنا کالر اونچا کر رہا ہوگا کہ درزی ہوں. کس کا درزی ہوں؟ حسنین کا درزی ہوں. تو بہرحال یہ فخر ہے اس کے لیے یقیناً جو اس کو حاصل ہوا, اور یہ قابل تحسین ہے. اس کو مبارکباد دینے کا بھی آپ مستحق ہیں, اس کو دے دیا کریں. دوسری طرف ہمیں دیکھتے ہیں کہ غیر حتمی اور غیر یقینی قضاء و قدر, جس میں خدا بند عالم کسی چیز کے واقع ہونے یا نہ ہونے کو مقدر فرماتا ہے, لیکن اس کے محقق ہونے کو اپنی مشیت کے ساتھ معلق کرتا ہے. مشیت یعنی اپنے چاہنے کے ساتھ. میں نے لفظ بہت محتاط استعمال کیا ہے, مشیت کے ساتھ, نہ کہ ارادے کے ساتھ. مشیت, ارادہ دو الگ الگ شے. ارادہ حتمی ہے, مشیت اس کا چاہنا. جو خدا چاہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو جائے. ضرور, اللہ اکبر, کتنی بڑی بات کہہ رہی. خدا ارادہ کرے, خدا کے ارادے کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن خدا کا چاہنا, مثلا خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی مخلوق جہنم میں جائے, جہنم میں جلے. کیا رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی امت جہنم میں جائے؟ نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے؟ خدا بھی نہیں چاہتا. تو یہ مخلوق جہنم میں جا رہی ہے, یہ خدا کی چاہت کے موافق جا رہی ہے یا مخالف جا رہی ہے؟ خدا کی چاہت تو نہیں ہے, مگر وہ جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ چاہنا, جہاں خدا چاہ رہا ہو وہاں دوسرے کے پاس بھی کچھ اختیار موجود ہے کہ اگر وہ اختیار, یعنی کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا, ہم یہ چاہتے ہیں صحیح مقام پر اختیار کو استعمال کرنا, دینے والے ہم ہیں, محتاج ہو تم ہمارے, لیکن چاہتے ہیں صحیح مقام پر اس کو استعمال کرو. لیکن اگر تم نے اپنے دیے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کیا, ہمارے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کیا, تو نتیجہ جہنم ہوگا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم وہاں جاؤ, مگر کیا کریں, تمہارا عمل ہی ایسا ہے جو تمہیں جہنم کی طرف کھینچے چلے جا رہا. یہ کیا کہلائے گا؟ یقیناً یہ حتم, یہ مشیت ہے, یہ معلق ہے. اگر معصیت کرو گے تو وہاں چلے جاؤ گے. تو یہاں یہ وہی قسم ہے جس میں بدا قابل تصور ہے کہ ہونا تو یہ تھا لیکن یہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہوا. یہاں اس لیے کہ بیان کیا جائے گا, بھائی ایسا ہونا تھا, ایسا کیوں ہو گیا؟ کہا اس لیے ہو گیا کہ وہاں یوں ہوا. اگرچہ یہاں ایک اور بات بیان کروں, کہ جو بدل کر ہوا ہے, خدا کے علم میں یہ بدلا ہوا بھی تھا. خدا کے علم میں اضافہ نہیں ہوا ہے. خدا کے علم میں اضافہ محال ہے. یہ لفظ ہی غلط ہے, خدا کے علم میں اضافہ, کیونکہ وہ بسیط ہے. بسیط ہوتا ہی وہی ہے کہ جس میں نہ کمی ہو نہ زیادتی. اصلاً یہ کمی اور زیادتی کا لفظ ہی اس بارگاہ میں نہیں کہا جا سکتا جو کہ اسے تغیر متغیر کر دے. اس انداز میں ہم, اب میرے پاس وقت فقط 2 منٹ ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ اس میں مکمل کروں. بدا کی حقیقت کے 2 اصول. پہلا اصول, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قادر, جب چاہے کسی تقدیر کو دوسری تقدیر سے بدل دیتا ہے. دونوں تقدیروں کو اگرچہ پہلے سے جانتا ہے. دوسری مرتبہ یہ کہ تقدیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خدا کی طاقت سلب کرنے کا نام نہیں ہے تقدیر. ایسا نہیں ہے کہ خدا کی طاقت ہی سلب ہو گئی نا, بالکل بھی. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, سورہ رعد کی آیت نمبر 39 کے اندر اس انداز سے, جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے. ام الکتاب تو اسی کے پاس. کیا بات ہے, وعندہ ام الکتاب, اور اس کے پاس ام الکتاب موجود. دوسری حقیقت بدا کی وہ یہ کہ حکمت اور مصلحت, یعنی کہ اختیارات اور حکمرانی کا استعمال, تقدیر کو دوسری تقدیر سے بدل دینا بنا بر حکمت اور مصلحت, جبکہ پروردگار اس مصلحت اور حکمت کو پہلے سے جانتا ہے. مثلا انسان کی اپنی کارکردگی پر منحصر جو معاملات ہوں گے, پروردگار ان کو جانتا ہے, اور اس کارکردگی کی بنا پر
ایک فیصلہ دوسرے فیصلے سے بدل جائے گا، جیسا کہ سورہ رعد ہی کے اندر آیت ہے 11 نمبر کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو قوم ایک قدم آگے بڑھائے 10 قدم رحمت خدا ان کی طرف جائے گی۔ ہماری گفتگو بدا کے عنوان پر ابھی جاری ہے، اور اپنی اس بحث کو ہم یہیں سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ اصول جو بدا کا اصول ہے وہ دو طرح سے ہمارے سامنے ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر یہ جو بستی والے ہیں ایمان لے آتے اور پروردگار کی پرواہ کرتے تو ہم کیا کرتے؟ لفتحنا علیہم، ہم ان کے اوپر ان کے لیے کھول دیتے آسمان کی برکات اور زمین کی برکات۔ آسمانی برکات ظاہری ترجمہ تو یہی لیں گے کہ جناب بارش برس جائے گی، زمین سے جو ہے وہ سبزہ اگائے گا، تو وہ آسمان کی برکات، یہ زمین کی برکات۔ لیکن اصلاً بہت دقت طلب ہے، مطلب آسمانی برکات کے اندر مطلب پروردگار کی نعمت، پروردگار کی رحمت، فقط بارش رحمت نہیں ہے، ہر وہ نعمت جو آسمانی رحمت ہے۔ یہ جو دین ہے کون سا دین ہے؟ آسمانی دین ہے، یعنی پروردگار کی طرف سے ہے، وہ رحمت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات، تو چونکہ انہوں نے جھٹلایا اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی کہ اب جس برائی میں یہ پڑ گئے ہیں، جس رحمت سے دوری کے نتیجے میں جس بدبختی میں یہ پڑ گئے ہیں، یہ بدبختی آسمان سے نازل نہیں ہوئی ہے، کہا یہ بدبختی فَأَخَذْنَاهُمْ، ان کو جو لے لیا ہے وہ اس نے لیا ہے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو انہوں نے کیا تھا۔ اب یہ ہے تقدیر معلق، یعنی اگر یہ چاہتے تو اپنے لیے کیا کر لیتے، انہوں نے نہیں چاہا یہ کر لیا۔ پروردگار عالم یہ پیکیج سب کو دیتا ہے، اور اپنی ان خاص راتوں میں او لیلۃ القدر میں تو گویا قلم ہی آپ کو پکڑا دیتا ہے کہ لکھو جو لکھنا ہے اپنے لیے۔ تو آپ اپنی وہ جو تقدیر معلق ہے اسے آپ اپنے حق میں اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ یقیناً خود میں وہ استحقاق پیدا کر لیجئے، آسمان سے بارش جو برسے، زمین میں اگر زرخیزی ہے تو فائدہ بھی ہوگا، تو اپنے نفس کو زرخیز جتنا زیادہ کریں گے ان راتوں میں فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ حاصل کر سکیں گے، توفیق الہیہ کو جذب بھی اسی انداز سے کر سکیں گے۔ پروردگار نے کھول کر اس آیت کے اندر ہمیں ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ سورہ اعراف کی 96 نمبر کی جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اور اپنی امت کو اس آیت کی تفسیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی راہ میں صدقہ دینا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، نیک کام انجام دینا بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، نیک کام کو انجام دینا، خدا کی راہ میں صدقہ دینا بدبختی کو خوش بختی میں بدل دیتا ہے۔ یہ تقدیر معلق ہے جو آپ بتائیں۔ اب مجھے بتائیے صدقہ کون دے گا؟ خدا کے دیے ہوئے مال میں سے
نکالنا آپ نے ہے، اختیار آپ کا ہے، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے تفسیر درہ منصور کے اندر بھی اس آیت کی جب تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا۔ نظریے میں تبدیلی ہونے کو بھی بدا کہتے ہیں، بہت توجہ، نظریے میں تبدیلی کو بھی بدا کہتے ہیں۔ اب یعنی کہ جن مقامات کے اوپر بدا ایک غلط عمل نظر آتا ہے اور ایک خدا کے لیے محال نظر آتا ہے، وہ کون سا مقام ہے؟ وہ یہ پہلو ہے کہ جہاں نظریے میں تبدیلی کا پہلو ہو اس کو جہاں بدا کہتے ہیں، تو یقیناً خدا کی بارگاہ میں یہ محال ہے۔ لیکن یہ چیز جہاں جہل اور ضعف اور ارادے کی وجہ جہاں بنتی ہے، وہ جو آپ کا ارادہ ہے، وہ جو نظریہ ہے، وہ محال ہے۔ عقیدہ بدا، اس کی حکمت کیا ہے؟ یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ شیعہ علماء بدا پر اعتقاد رکھنے کے، یعنی کہ کچھ اعتقادی اور عملی فوائد کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلا ان میں سب سے اہم ترین فائدہ یا اثر جو خدا کی قدرت مطلقہ کا اثبات ہے وہ ہوتا ہے۔ بہت توجہ، یعنی کہ جو عقیدہ بدا ہے، یہ بات طے ہے کہ یہ خدا کی لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، خدا نخواستہ میرے اور آپ کے معاملات میں بدا ہوگا تو وہ لا علمی کی وجہ سے ہوگا، لیکن خدا کے معاملات میں جو بدا ہوگا وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ بربنائے حکمت ہوگا۔ اور اس عقیدے پر ایمان رکھنے کی حکمت کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے فیوض اور برکات میں سے یہ ہے کہ بدا کے ذریعے خدا اور مخلوقات حتیٰ انبیاء اور اولیاء کے علم میں موجود تفاوت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جس چیز کو انبیاء اور ائمہ جانتے ہیں اس میں بھی بدا حاصل ہو سکتا ہے۔ کس انداز سے؟ مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر خدا ایک حکم کے اوپر دوسرے حکم کو نافذ کر دے، یہ کیا ہوگا؟ خدا کے ایک قانون ہے، اس پر دوسرا قانون حاکم ہو گیا، تو قانون یہ بھی ہے، قانون وہ بھی ہے، خدا اس قانون کو بھی جانتا ہے، دوسرے قانون کو بھی جانتا ہے۔ تو دوسرے قانون کو جاننا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جناب پہلا قانون معطل ہو گیا، نہیں، وہ بھی قانون ہے، لیکن یہ بھی تم فقط ایک قانون کو جان رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا قانون بھی تھا جو اس کے اوپر غالب ہو سکتا ہے، پروردگار دونوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر جہل جو ہے وہ مخلوق کا ثابت ہوگا، پروردگار کا نہیں۔ اسی لیے آپ نے بہت سارے واقعات میں دیکھا ہوگا، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بھی واقعات ہیں کہ جہاں پر انہوں نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ یہ آج یا ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور دیکھا کہ وہاں پر شادی کا سما ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو کہا کہ یہاں آج خوشی منائی جا رہی ہے، کل یہاں غم منایا جائے گا۔ لیکن جب دیکھا دوسرے دن کوئی خوشی، وہاں پر بھی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو ایسے ہر دور میں ہوتے ہیں کہ نبی کی بات کو غلط کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ڈھونڈنے گیا تھا کسی وجہ سے، تو بہرحال نبی کے پاس آیا، کہا آپ نے تو کہا تھا ایسا ہوگا، وہ تو ایسا ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی بات کی جائے تو اگلا آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کیسے کوئی ایسی بات کروں کہ اس کی یہ بات غلط ہو جائے۔ اب جو سوال کیا جائے گا تو اس کے اندر اپنا علم بڑھانا مقصد نہیں ہوگا، اس کو غلط ثابت کرنا مقصد ہوگا۔ انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، تو سامنے آ گئے اور کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا، وہاں تو یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ نے کہا اچھا چلو ساتھ، اور پھر وہ واقعہ طویل ہے۔ بہرحال آخر میں یہ ہوا کہ جناب وہ دلہن نے وہاں کوئی صدقہ دے دیا تھا، تو اس کی جو موت جو کہ معلق تھی وہ ٹل گئی۔ تو جہاں جس حجرے میں وہ تھی وہاں پر سانپ موجود تھا، بہرحال جو ایک الگ پورا واقعہ ہے۔ تو بہرحال اس نے چونکہ صدقہ دے دیا تو اس کی جو معلق موت تھی وہ ٹل گئی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ عمر بڑھ گئی، تو عمر کیسے بڑھ جاتی ہے؟ یقیناً یہ عمر کم تھی تو بڑھ گئی، تو اس نے یقیناً کوئی ایسا کام انجام دیا کہ جس سے اس نے اس صدقے کو جب ادا کیا تو اس کی جو تقدیر معلق تھی وہ پروردگار عالم نے اس کو ٹال دیا، اس کی موت کو ٹال دیا۔ لیکن بہت خیال رہے، اس نے اس کی موت کو ٹال دیا ہے، ختم نہیں کیا۔ مثلا ہم آئے ہیں، ہمارا جانا حتمی ہے، ہمارا مرنا خدا کی حتمی تقدیر ہے۔ یہ تقدیر حتمی ہے کہ جو آیا ہے اسے جانا ہے۔
لیکن کیسے جانا ہے یہ معلق ہے. کب جانا ہے, کس انداز سے جانا ہے. چاہو تو صدقہ دے کر اپنی معلق موت کو ٹال دو, چاہو تو والدین کے ساتھ صلہ رحمی کر کے, دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کر کے اپنی عمر کو بڑھا لو, اور کسی کے ساتھ قطع رحمی کر کے اپنی عمر کو کم کر لو. یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان شناسی کے حوالے سے بھی بدا یوں سمجھے کہ جبر کی نفی کرتا, اور جد و جہد کی روح انسان میں بیدار ہوتی ہے. انسان کو خدا سے متعارف کراتا ہے یہ, اور اسے دعا اور مناجات پر امیدوار اور گناہ کے ارتکاب سے روکتا ہے. یعنی کہ جتنا زیادہ اس پر عقیدہ ہوگا اتنا زیادہ دعا اور مناجات کی طرف دل مائل ہوگا, تڑپ پیدا ہوگی. میرا پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں, پروردگار بخش بخش. یہ کیا ہے؟ یہ بخشنا کیا ہے؟ یہ بخشنا خود بتا ہے کہ جو کیا ہے اس کا تو عمل جزا تو یہ ہے جو تمہیں ملنی ہے, لیکن چلو بخش دیتے ہیں. یہ بتا ہے اس کی تقدیر معلق جو ہے, جو آپ کے اور میرے لیے لکھی گئی ہے, وہ بدل گئی ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مغفرت, بخش دینا, یہ کیا ہے؟ صلہ رحم انسان کے اعمال کو پاکیزہ کرتا ہے, مال میں برکت کا سبب بنتا ہے, اسی طرح بلاؤں کو دور کرتا ہے, حساب میں آسانی اور قضاء معلق کو ٹالنے کا سبب بنتا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی کی دوسری جلد میں کہا. یہاں پر امام نے کیا کہا؟ قضاء معلق. یہ نہیں کہا کہ قضا کو ٹال دیتا ہے, قضا نہیں ٹلتی. بہت توجہ رہے. دلیل حتمی یعنی کہ دلیل حتمی, تقدیر حتمی اور تقدیر معلق سامنے نظر آ رہی ہے. قضائے معلق ٹل جائے گی, قضائے حتمی نہیں ٹلے گی, چاہے جتنے ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو. جو آیا ہے اسے جانا ہے. اہل سنت ماخذ میں اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو فخر الدین رازی اور خیاط معتزلی علی بن اسماعیل اشعری کے بدا کے عقیدے کے مخالف ہیں. لیکن جو دیگر منابع ہیں اہل سنت کے, ان الصلاة فی بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى بدع اللہ ان یبطل. بخاری نے اپنے کتاب میں اس روایت کو جگہ دی, اور ابو ہریرہ کے توسط سے پیغمبر اکرم سے روایت کہ آن حضرت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص مشخص بیماری, یعنی اس کو کہتے ہیں بہرا پن اور اندھا پن میں مبتلا ہوئے. خدا بند عالم کے لیے ان سے آزمائش اور امتحان لینے کے حوالے سے بدا حاصل ہوا. مطلب پروردگار عالم کسی کو کسی شے میں معلق مبتلا کر دے, اور اس کے بعد پھر اس سے وہ چیز ہٹا لے, تو اس کا انہوں نے کہا یہ بدا جو ہے واقع ہوا. حدیث آپ کے سامنے موجود. اس کے علاوہ ابن ابی حاتم نے سورہ زمر کی جو آیت ہے نا, آیت نمبر 42, اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ابن عباس سے یہ روایت موجود ہے, اس مضمون کے ساتھ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا بند عالم لوگوں کو موت دیتا ہے. اگر خدا روح قبض کرنے کے حوالے بدا حاصل ہو جائے تو ان کی روح قبض کرتا ہے اور وہ مر جاتے, یا انہیں ایک معین مدت تک مہلت دی جاتی ہے, اس وقت ان کی روح کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے. فَإِن قَضَى اللَّهُ أَن يَقْبَضَ قَبْضَ الرُّوحِ فَمَاتَ أَوْ آخَرَ أَجَلٌ رَدَّ النَّفْسِ إِلَى مَكَانِهَا مِن جُوفِهِ. اب یعنی کہ اب جس کے لیے اب خدا جتنا چاہے, جہاں چاہے, جس انداز سے چاہے اس کو روکے رکھتا ہے, اور باقی کو واپس ایک وقت معین کے لیے پھر دے دیتا ہے. تو مار دیا تھا لیکن روح کو پلٹا دیا, تو روز مارتا ہے روز پلٹا دیتا ہے, کب تک؟ ایک معین وقت کے لیے پلٹا دیتا ہے. تو اس آیت کو بدا کے عنوان سے یہاں بیان کیا گیا ہے ابن ابی حاتم نے. تب ان کی 10ویں جلد کے اندر یہ حدیث جو روایت جو ہے وہ موجود ہے اسی آیت کے زمرے کے اندر. یہاں پر ہم نے
جو بدا کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں ایک بات کی طرف اور اشارہ کرنا چاہوں گا، اور یہ تھوڑی مشکل ہے لیکن آئی ہوپ کہ آپ اتنا ماشاءاللہ سن چکے ہیں، بہت سارے مشکل مطالب کو جو ہے وہ جان چکے ہیں، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ بدا کے بارے میں جو دیگر منابع سے اگر میں اس کو کھول کر بیان کروں تو خدا بند عالم کا علم اور حتمی جو مقدرات ہیں، جیسے جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، علم مخزون کہتے ہیں، اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ وہ آیت ابھی پڑھی تھی نا کہ جب چاہتا ہے کچھ لکھ دیتا ہے اور جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور ام الکتاب کتاب تو اسی کے پاس ہے، ان کا نام دیا جاتا ہے نا۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوح محفوظ ہے، جو علم مخزون ہے، جو ام الکتاب ہے، تغیر پذیر ان کے اندر جو مقدرات ہیں وہ تغیر پذیر نہیں ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بدا وقوع پذیر نہیں ہے۔ خدا ازل سے ہی تمام اشیاء اور امور اور ان کے درمیان موجود روابط سے آگاہ ہے، اس کے علم کے دائرے سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں بھی یہی ہمیں ملتا ہے۔ مثلا جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات کے امور کے حوالے سے خدا کی دو کتابیں ہیں۔ اب بہت توجہ رہے، یعنی کہ دو باتیں ہیں، دو کتابیں ہیں۔ ایک وہ کتاب جس کے مطالب خدا کے اذن سے تغیر پذیر ہیں، جسے کتاب محو اور اثبات سے تعبیر کیا ہے۔ ایک کتاب وہ ہے کہ جو کہ محو بھی ہو رہی ہے اور اس میں صفد بھی ہو رہا ہے، مٹایا بھی جا رہا ہے، لکھا بھی جا رہا ہے، اور یعنی مطلب دعا ہے، صدقہ ہے، یا دوسرے نیک اعمال ہیں، ان کے ذریعے سے قضا کا برطرف ہونا اور قسمت میں تغیر اور تبدیلی کا آنا اسی کتاب سے متعلق ہے۔ جہاں پر یمحو یا ثبت، جہاں پہ محو اور ثبت کی بات ہو رہی ہو، وہ تغیر پذیر تقدیر ہوا کرتی ہے جہاں تغیر ممکن ہے۔ جبکہ دوسری کتاب کا نام لوح محفوظ ہے، جسے ام الکتاب کا نام دیا ہے، جو ثابت اور تغیر ناپذیر، اس کے متعلق دعا، مناجات، صدقات اور دوسرے نیک اعمال کوئی اثر نہیں دکھاتے۔ یعنی جب تقدیر اور مقدرات پہلی کتاب سے عبور کر کے دوسری کتاب تک پہنچ کر مستحکم، بہت توجہ، مستحکم اور مضبوط ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ تغیر پذیر نہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ائمہ سے منقول ہے بہت سارے مقامات کے اوپر کہ آیہ مجیدہ محو کے ہوتے ہوئے ہم آئندہ کے بارے میں کیسے حتمی اور یقینی طور پر خبر دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے تھے کہ اگر یہ والی آیت نہ ہو تو میں آپ کو آگے کے باتیں تمام حتمی بیان کر دوں، لیکن بہرحال چونکہ خدا جب چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، جب چاہتا ہے کوئی دوسرا حکم لے آتا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ حتمی طور پر، اسی لیے بہت سارے معاملات کے اندر لعل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے خود کے، لعلکم، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ، شاید کہ تم یہ کر لو۔ تو یہ جو لفظ شاید ہے یہ خود آپ کے اور میرے اختیار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ بالکل اس کی طرف ایک اور آیت کی طرف آپ کی طرف نظر یوں کر دلانا چاہوں گا کہ جب پروردگار کہتا ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم عنقریب آپ پر کچھ قرات کریں گے جسے آپ کبھی بھی بھلائیں گے نہیں مگر یہ جو اللہ چاہیے۔ کیا سمجھے؟ مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ رسول اللہ آیات بھول جایا کرتے تھے معاذ اللہ، خدا کہہ رہے کہ ہم عنقریب آپ پر آیات کی تلاوت کریں گے جسے آپ کبھی نہیں بھلائیں مگر وہ جو اللہ چاہے۔ گویا آپ کبھی نہیں بھلائیں گے
یہ آپ کی قدرت ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں بلائیں گے، لیکن جو اللہ چاہے، یہ بات طے ہے کہ آپ نہیں بلائیں گے، مگر وہ جو اللہ چاہے، اس مگر وہ اللہ چاہے کے اندر، اس مگر کے اندر جو ہے نا اللہ، پوری کائنات سمیٹی ہوئی ہے. یہ اللہ کے اندر تو سب کچھ چلا جاتا ہے بھائی، بہت توجہ ہے. مگر وہ جو اللہ چاہے، یعنی یہاں پر بھی اب اگر رسول اللہ کسی شے کو یاد رکھے ہوئے ہیں تو مطلقاً خدا کے مقابل آ کر یاد نہیں رکھے ہوئے ہیں، خدا کے محتاج ہیں. اللہ ماشاء اللہ محتاجگی کو ظاہر کر رہا ہے. اللہ اکبر. آپ جس کمال پر ہیں، اس کمال پر ہونے کے بعد بھی محتاجگی کی سرحد سے باہر نہیں جا رہے ہیں، محتاجگی میں موجود. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مخلوق، ہم خالق ہیں. مخلوق خالق کی ہر لحظہ محتاج ہے. الا ماشاء اللہ سے کبھی بھی کوئی بھی نفس باہر نہیں جا سکتا. یہ خدا کی قدرت کاملہ ہے، اسی کو ہم بدا کہتے ہیں. جہاں جہاں یہ قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے یقیناً اس انداز سے، تو اس کو بدا کا نام دیا جاتا ہے. بس میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے اپنی درس کے اعتبار سے ہم نے اپنی گفتگو کو تمام کیا ہے. ہم اب یہاں سے چاہیں گے کہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں، اور جب تک سوال جواب کا سلسلہ چلے گا اس کے بعد آپ لوگ جب اس درس کو ختم کیجئے گا، اٹھیے گا، تو یقیناً اپنے لیے، اپنے تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، خصوصیت کے ساتھ اپنے والدین جو اگر دنیا میں نہیں رہے ہیں خدا نخواستہ، تو ان کو اپنی اس دعا کے اندر ضرور یاد کیجیے گا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا. اور خاص کر آپ سے گزارش ہے کہ میرے بابا کو ضرور دعا میں یاد رکھیے گا، ان کے لیے فاتحہ ضرور پڑھ دیجیے گا. آئیے یہاں پر ہم اپنے درس کو رسمی طور پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں، لیکن سوال جواب کا سلسلہ یہیں سے انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا. کوئی سوال ہو تو چیٹ باکس میں مجھ سے کر لیجیے. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. آقا میرا سوال زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے ہے جی کہ آپ نے جو فرمایا کہ ہم روزوں کے بعد اپنی فطرت کی طرف، اپنی اصلیت کی طرف پلٹتے ہیں، تو کیا یہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے یہ اس پلٹنے کا شکرانہ ہے یا صدقہ ہے، کیا ہے؟ ہاں، اس کے حوالے سے کچھ. روزے کے صدقے جی کے، وہ روزوں کے صدقے کے عنوان سے آتا ہے، جو کہ واجب صدقہ ہے، کہ جو اپنے روزوں کا صدقہ ادا کیا جاتا ہے. تو یقیناً جی یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ اسی سے متعلق ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی اس یوں کہہ لیجئے کہ عید کے دن کا جو وظیفہ بیان کیا گیا وہ یہی بیان کیا گیا کہ عید کی نماز پڑھیں اور فطرہ ادا کریں. ٹھیک ہے. تو جی اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ باقی تمام جو صدقات ہیں یا زکوٰۃ ہے اس سے زکوٰۃ فطرہ جو ہے اس معنی میں تھوڑا مختلف ہے کہ اس کے جو ہم کہتے ہیں کہ نوٹ جو نکالے جاتے ہیں ان نوٹوں کو بھی تبدیل نہیں کیا جا دیکھیں سکتا. تو یہ واجب صدقہ ہے، باقی صدقات واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تو یقیناً ایک جیسے مثال کے طور پہ قربانی کو لے لیجئے. قربانی جو ہے وہ حاجی پہ واجب ہے. وہ جتنی وہ جو آپ کو بیان کیے جاتی ہیں نا کہ جناب یہ ہو، وہ جانور ایسا ہو، وہ ویسا ہو، وہ ویسا ہو، یہ ساری شرائط جو ہیں وہ حاجی کے لیے ہیں جس پر قربانی واجب ہے. جو یہاں پر شرائط، جہاں پر جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے بس ایک شرط ہے، کیونکہ اس کو قربان کرنا ہے نا، تو قربان کرنے سے پہلے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. تو بس اس کے زندہ ہونا ضروری ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. وہ ساری شرائط، اگر کوئی سنگ ٹوٹا ہوا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے تو ان سب کی قربانی آپ کی یہاں پر ہو جائے گی، جو کہ مستحب قربانی ہے، جو کہ سنت قربانی ہے. تو فطرے کے لیے یہ ساری جو شقیں بیان کی جاتی ہیں وہ اسی لیے کہ وہ ایک واجب شے ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا ہونا چاہیے ان شرائط کے ساتھ. باقی جی جزاک صدقات جو، اور دوسرا یہ بھی کہتا چلوں کہ وہ جو سید بلکہ ہاشمی پہ جو حرام ہے
وہ واجب صدقہ ہے جو حرام ہے. اسی لیے یہاں پر سادات اور غیر سادات کو بھی بالکل ہی سختی سے عمل کیا جاتا ہے اور فطرے کو توڑا بھی نہیں جاتا کہ سادات کا کہیں ٹوٹا ہوا حصہ جو ہے وہ غیر سادات کا ٹوٹا ہوا حصہ کہیں سادات کو نہ چلا جائے. وہاں ان کا احترام بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. وگرنہ جو دوسرے صدقات ہیں تو وہ سید کے اوپر وہ صدقات جو ہیں وہ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی مستحق ہے اور اس کی مدد کی جا سکتی ہے تو وہ امداد کے عنوان سے ان کو دیا جا سکتا ہے. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ جناب صدقہ حرام ہے تو صدقہ واجب صدقہ حرام ہے, مستحب صدقہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. جی جی صحیح, جزاک اللہ. حتمی تقدیر کو معلق تقدیر ذریعے سے بدلا جا سکتا ہے. حتمی کو میں سمجھا نہیں, حتمی تقدیر کو معلق کے ذریعے نہ معلق تقدیر جو ہے اس معلق تقدیر میں تغیر ہو سکتا ہے, حتمی تقدیر میں تغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جو چیز حتمی ہے ڈیسائیڈڈ ہے, جو معلق ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے. آپ اس تقدیر کے ذیل میں تغیر اور تبدل کر سکتے ہیں نا, اور وہ بھی فقط جہاں پر آپ کو الاؤڈ ہے. You are allowed to do amendments in تقدیر معلق, not in تقدیر حتمی, and you are not allowed to change تقدیر حتمی with تقدیر معلق. That is already decided by Allah سبحانہ و تعالی. تو یہاں ہم جو تغیر و تبدل کی بات کر رہے ہیں وہ فقط حتمی میں نہیں معلق میں ہی کر رہے ہیں جو کہ قابل تغیر ہے. یعنی یہ بات مسلم ہے کہ تقدیر حتمی نہیں بدلتی, لیکن قانون صدقہ اور صلہ رحمی بدل سکتا ہے. بالکل, جو صدقہ عمر بڑھاتا ہے وہ تقدیر حتمی کے آگے اپنا یہ نظام جو توسیع عمر کے اعتبار سے ہے ظاہر نہیں کر سکتا. گویا کہ بس جی ایسے ہی کچھ ہے. یقیناً آپ اپنی جو عمر ہے اس دنیا میں, یقیناً ایک بات طے ہے نا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا فانی ہے. اس دنیا کی بھی ایک تقدیر, اس دنیا کی بھی تقدیر حتمی ہے, اور وہ تقدیر حتمی یہ ہے کہ یہ فانی ہے. تو جب یہ طے ہے کہ یہ فانی ہے تو اس میں رہنے والا شخص ہمیشہ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ عقلاً تو یقیناً اس نے بھی ختم ہونا. اب اس نے کب ختم ہونا ہے؟ دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہونا ہے, وہ جو قیامت کا سور پھونکا جائے گا اس وقت ختم ہونا ہے, یا پہلے ختم ہو جانا ہے؟ یہ تقدیر معلق ہے. تو صلہ رحمی عمر کو بڑھا دیتی ہے, قطع رحمی عمر کو کم کر دیتی ہے, دیگر اچھے امور عمر کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. رزق میں بڑھ جاتا ہے, برکت. آپ جو دعا کرتے ہیں پروردگار میرے رزق کو بڑھا دے, کیوں دعا کر رہے ہیں؟ جب کہہ دیا اتنا رزق ہے تو اتنا ہی رزق ملے گا آپ کو. آپ کا یہ دعا کرنا بتا رہا ہے کہ رزق میں کمی بیشی ممکن ہے. اچھا, رزق کم بھی ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے. مثلا اگر کوئی شخص حسد کرتا ہے نا, حاسد ہے, اس میں حسد کا مادہ ہے, تو اس کے اثرات ہیں. حسد ایک روحانی بیماری ہے, روحانی بیماری کے اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں. بہت توجہ, اندر سے جل جل کر آگ نہیں لگی ہوئی لیکن جلن ہے, حسد ہے, بغض ہے. یہ جلن اس کی عمر کو کم کر دیتی ہے. بہت توجہ, کسی سے حسد, کسی سے جلن, یہ عمر کو کم کر دیتی ہے. بلڈ پریشر, انزائٹی, اختلاج قلب, یہ ساری آپ کی جسمانی بیماریاں ہیں جس کا اصلاً آپ کے روح پر اثر, روح کا اثر آپ کے جسم پر پڑا. بالکل اسی طرح سے جیسے جسم کا اثر بھی کبھی کبھی نہیں, کہ جسمانی اعضاء کا اثر جو ہے روح پہ پڑتا ہے. آپ اپنے کانوں سے خدا نہ خواستہ موسیقی سن رہے ہیں تو سن تو آپ کے کان رہے ہیں لیکن اثر انداز آپ کی روح ہو رہی ہے. یہ جسم کا روح پر اثر ہے. آپ کسی کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں یقیناً نظریے کے عنوان سے, یہ روح, روحانی تسکین آپ کو ملی ہے, اثر آپ کے جسم پر پڑ گیا کہ اس کو بقا حاصل ہو گئی. لیکن کب تک؟ یقیناً ایک حد تک جتنا ہو. اور کوئی سوال کیجیے. اچھا, مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ کوئی مزید اس میں بدا کے اوپر کوئی ریسورس ہیں, تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ ہمارے
لیکچر کا تیسرا حصہ. تو کیا ان کو مزید باتیں کلیئر ان کو ہو گئی ہیں یا ان کو مزید کچھ جاننا ہے؟ اگر مزید کچھ جاننا ہے تو آپ اس کے لیے علامہ حلی کی جو کتاب ہے اس میں بہت اختصار کے ساتھ ہے اگرچہ، لیکن اس میں احسن العقائد کے اندر جو ہے بدا کو دیکھا جا سکتا ہے، یا وہ روایات جو بدا کے عنوان سے بیان کی گئی ہیں اصول کافی میں اور توحید شیخ صدوق میں، ان کو بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی پروردگار اپنی خاص رحمت، اپنی وہ خاص رحمت جو بندگان خدا کو وہ عطا کرتا ہے، جو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، پروردگار ہمیں وہ نعمت عطا. پروردگار ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو کہ ایک عظیم نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. نعمت کا شکر بیان کر چکا کہ پروردگار ہمیں وہ شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو کہ نعمت کا حق، اور وہ یہ ہے کہ اس سے بہترین استفادہ کیا جائے. ولایت علی علیہ السلام ہمارے باطنی کمال کو عروج دینے کے لیے ہے. پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر عمل پیرا ہو سکیں، ہمارے اعضاء و جوارح سے ہم وقت اطاعت پروردگار الہیہ ہی چھلک کر سامنے آئے جو کہ اطاعت امیر المومنین ہے. ہمیں نماز اور روزہ اور شعائر اسلامی کا احترام کی توفیق عنایت فرما کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ہمیں ائمہ معصومین کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ہمیں رسول اللہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ہمیں اپنی عبادات میں، نماز میں، روزے میں اور تمام کے تمام امور زندگی میں خلوص عنایت فرما کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ہمیں علوم آل محمد سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ہمیں زمانہ غیبت میں علوم ائمہ اطہار سے علماء کرام کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما کہ جو کہ خود ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ہمیں اس زمین پر اللہ کے نظام کے نفاذ کی توفیق عنایت فرما کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ہمیں زمانہ غیبت میں ایک عالم باعمل کے قیادت میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے. پروردگار امام زمان کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے. لیکچر کے اختتام پر اپنے مرحومین اور میرے بابا کے لیے فاتحہ پڑھنا نہ بھولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.